رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگوں کو 40 منٹ کے لیے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ ایسا بیان کریں گے کہ جس میں بات چیت زیادہ ہوگی۔ ہم پوچھتے رہیں گے آپ سے کتنی باتیں ہوئی، 1 بات 2 بات 3 بات۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چلا رہے ہیں۔ ایک طالب علم اسکول گیا اور اسکول میں اسے پڑھایا گیا کہ ہم پہلے بندر تھے پھر انسان بن گئے۔ وہ طالب علم قرآن کا عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ڈارون کی تھیوری کی بے بنیاد ہونے کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے آ کر کہا، امی، پڑھانے والی ٹیچر کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے بندر تھے اب انسان بن گئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بیٹا، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم سے پوری نسل چلی ہے، ہم حضرت آدم کی اولاد ہے۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے۔ والد صاحب کا مزاج اتنا دینی نہیں تھا۔ والد صاحب سے پوچھا کہ ابو جی، ہم لوگ حضرت آدم سے انسان بنے ہیں یا بندر سے انسان بنے ہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا، جو ٹیچر نے پڑھایا ہے وہ صحیح ہے، ہم پہلے بندر تھے اور ارتقاء کے بعد، ترقی کے بعد انسان بن گئے۔ کنفیوژن بڑھ گیا۔ اپنی والدہ کے پاس پہنچے، والدہ سے کہا کہ امی جی، آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں، ٹیچر کچھ اور کہتے ہیں۔ والد صاحب نے ان کے فیور میں کہا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہر آدمی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بندروں سے ہے اور ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہے اور بندر کیا ہے آپ جانتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ چاند پر پہنچ گئے سائنسدان، آسمانوں میں اڑنے لگے، لیکن زندگی کی آخری سانس تک بھی نہیں پہنچ سکے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کتنا کرم کیا اللہ نے کہ والدہ کی گود میں پہلے دن اذان کے کلمات کانوں میں کہلوائے گئے اور والدہ نے کہا، بیٹا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے بچوں، ایک مثال یاد رکھنا چاہیے۔ پیٹ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر پیٹ میں سوکھی روٹی آ جائے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اگر پیٹ میں سونا چاندی کوہ نور ہیرا بھی ڈال دیا جائے بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بنا ہے غذا کے لیے، کھانے کے لیے۔ ایسے ہی یہ دل بنا ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ اس دل میں 7 زمین آسمان کے خزانے آ جائے، اللہ نہ آئے، اس دل کو چین نہیں ملے گا، اس دل کو سکون نہیں ملے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآنی ماحول سے جوڑا، ایسے اساتذہ کرام کی صحبت سے جوڑا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، ہم بستیوں میں جاتے ہیں، آپ کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اصلاح فرمائے، نشے کی عادتیں، اس عمر میں قتل کے حوصلے، اس عمر میں ماں باپ کی بغاوتیں، اس عمر میں بدکاری کے وہ خیالات جو پہلے زمانے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا، پہلے زمانے کے بوڑھوں کے خواب میں نہیں تھے۔ اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ۔ اسلام کی قدر تو وہ کرے گا جس نے پہلے جہالت کا دور دیکھا ہے۔ آپ کو قدر نہیں ہے اس ماحول کی، دن گزر گیا، گالی کی کوئی آواز کان میں نہیں، دن گزر گیا، بے پردہ کوئی خاتون نہیں، مہینوں گزر گئے، کوئی نماز قضا نہیں۔ کیا اللہ کی معمولی نعمت ہے؟ یہ بہت بڑا اکرام ہے یہ اللہ کا۔ بعض اللہ والوں کا جملہ ہے، مقامک عند اللہ حیث اقامک فی الدنیا، مقامک عند اللہ حیث اقامک فی الدنیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو، اب جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں کس جگہ پر رکھا ہے۔ کمپنی میں ملازم ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں، ایک ملازم سے ہم نے کہا آپ آفس کا کام دیکھیے، ایک ملازم سے ہم نے کہا جھاڑو مار دیجیے، ایک ملازم سے کہا لاکر سے پیسے لائیے، ایک ملازم سے کہا بیٹی کو کالج چھوڑائیے، ایک ملازم سے کہا کہ مالکن کو، انٹی کو شاپنگ کرا کر لائیے۔ گھر کے اندر کا کام دینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مالک کا اعتماد مجھ پہ زیادہ ہے، مالک کے قریب ہوں میں۔ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کا کام دیا، اپنے قرآن کا کام دیا، اپنے نیک بندوں کی صحبت کا موقع دیا۔ سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اونچی عزت ہمیں بخشی ہے۔ اے اللہ، ہر قسم کی ناقدری سے ہمیں بچا لیجیے، ہر قسم کی محرومی سے ہمیں بچا لیجیے۔ چوتھی بات میرے عزیزوں، عربی زبان میں ایک کتاب ہے عظماء فی طفولتہم، عظماء فی طفولتہم، ایک عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا، بچپن میں کارنامے، بچپن میں اونچے اونچے کام کرنے والے لوگ۔ آپ لوگوں کی ابتدائی عمر ہے، کسی کے 10 سال ہے، کسی کے 13 سال ہے، کسی کے 15 سال ہے۔ میرے عزیزوں، قابل رشک ہیں آپ کا اعمال نامہ دھلا ہوا ہے، صاف ہے، کوئی گندگی نہیں، بے داغ ہے۔ اس عمر سے آپ نیتیں کر لیں گے، بچی کچی زندگی اللہ کے ولیوں والی ہے، اللہ کے مقبول بندوں والی ہے، ان صاحب صفات علماء والی بن جائے گی جن کے واسطے سے دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنائیں گے ہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کم عمر بچہ، اس نے آ کر سوال کیا، حضرت میں نابالغ تھا،
ایک لڑکا نابالغ تھا اور اس نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، آنکھ لگی، بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب اسے کیا عشاء کی نماز دہرانا پڑے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بیٹا، نماز دہرانا پڑے گا۔ مسجد میں مسئلہ پوچھ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک کنارے گئے اور عشاء کی نماز دہرائی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ نوجوان اسی روش پر جم گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون ہے یہ امام محمد؟ آپ جانتے ہیں، انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ، بین الاقوامی تعلقات پر سب سے اول اور تقریباً سب سے آخر لکھنے والی ہستی امام محمد بن حسن الشیبانی کے نام پر یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی یہ کون نوجوان ہیں؟ انگریز نے ان کی سیر صغیر سیر کبیر میدان جنگ کے احکام پڑھ کر کہا کہ تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر۔ سیر اعلام النبلاء میں ایک بزرگ کا تذکرہ ہے، ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ کا 70 سال کی عمر ہو گئی۔ وہ کشتی میں بیٹھتے تھے تو کود کے بیٹھتے تھے، چلتے تھے تو چاق و چوبند ہو کر چلتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ قوت و توانائی، انرجی کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بچپن میں اللہ کی حفاظت کی تو اللہ نے بڑھاپے میں میری حفاظت کی۔ میں نے بچپن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو بڑھاپے میں اللہ نے میری قوت و توانائی کو بچایا۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر، اپنے آپ کو اتباع سنت کا عادی بنانا، اپنے اساتذہ پر اعتماد کرنا، آزادی ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ انسان چاہتا ہے، آواز لگی دنیا میں فریڈم کی، لگی بدی زندگی، یہ سوکھی زندگی، یہ روکھی زندگی، فون کے بغیر کی زندگی، ماں باپ سے دوری والی زندگی بوجھ ہوتی ہے طبیعت پر۔ کبھی آدمی اسکول کالج کے آزاد ماحول کے بچوں کو دیکھ کر رال بھی ٹپکاتا ہے، کم عمری کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کہاں آ گیا میں اس قید خانے میں۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے ایک بیج کا مٹی میں رہنا ضروری ہے درخت بننے کے لیے، ایک بیج کا ہزاروں بیج کے پیدا کرنے کے لیے ملیا میٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں بیج اگر تھوڑی دیر باہر نکل جائے پھر اندر چلا جائے، اگتے نہیں ہیں پودے۔ اسی طرح اس عمر میں، چہار دیواری میں، اس سسٹم میں ہمیں رہنا ضروری ہے پوٹینشیل بننے کے لیے، بافیض بننے کے لیے، با کمال بننے کے لیے۔ بننے کے زمانے میں آدمی کو پابند رہنا پڑتا ہے۔ جہاں پر پنکھے بنتے ہیں، جہاں پر پلاسٹک کے ڈبے بنتے ہیں، جہاں پر اسٹیل اور سلاخیں تیار ہوتی ہیں، بننے کی جگہ مدرسے، ادارے، خانقاہیں، آدم گری کی جگہ، تعمیر انسان کی جگہ۔ جیسے باغ کی تراش خراش نہ ہو تو باغ جنگل بن جاتا ہے۔ انسانوں کو روک ٹوک نہ ہو، تنبیہ نہ ہو، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، نگرانی نہ ہو تو انسان بھی جنگلی بن جاتا ہے۔
باغ کی تراش خراش نہ ہو تو باغ جنگل بن جاتا ہے، انسان کو تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو تو انسان جنگلی بن جاتا ہے۔ اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے لباس و پیشاک، اس کے بولنے کھانے کا انداز سب غیر مہذب ہو جاتا ہے اگر کسی مربی کی نگرانی نہ ہو۔ پابندی ضروری ہے۔ جو آزادی آج دنیا کے انسان چاہتے ہیں وہ آزادی صرف جنت میں ملے گی۔ حقیقی آزادی اللہ کی غلامی ہے، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی ہے، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی ہے۔ دلچسپ واقعہ ہے، یاد رکھیں گے آپ۔ ایک وزیر ایک اللہ والے کی صحبت میں آیا تو ان اللہ والوں نے اس وزیر سے کہا اپنے بادشاہ کو میرے غلام کے غلام کو سلام کہہ دینا۔ ان وزیر نے سمجھا کہ بڑے میاں کا دماغ سٹھیا گیا، کسی اور دنیا میں ہے، بادشاہ کو صرف غلام نہیں کہہ رہے، غلام کا غلام کہہ رہے، میرے غلام کے غلام کو سلام کہہ دینا۔ وزیر نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، میں نے غصے کو اپنا غلام بنا لیا، میں نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا، اور تمہارا بادشاہ غصے کا غلام ہے، تمہارا بادشاہ نفس کا غلام ہے، تو میرے غلام کا غلام ہوا، اس لیے میں نے کہا کہ اسے سلام کہہ دینا۔ حقیقی آزادی یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی پر رہیں۔ غور کیجئے، گاڑی ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، سڑک کا ہم نے ٹیکس دیا ہے، لیکن گاڑی منزل تک نہیں پہنچے گی اگر ہمارے پاس لائسنس نہ ہو، اگر ہم ڈرائیو کرنے کی عمر نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں لیفٹ میں ہی چلانا پڑے گا۔ ان ملکوں میں اوور لمٹ اسپیڈ نہیں چلا سکتے ہیں، اتنی پابندیاں ہیں ایک گاڑی کو سڑک پر چلانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، جنت تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ مدرسے کی پابندیاں ہیں۔ دکھنے میں بے رحمی ہے، دکھنے میں تنگی ہے، لیکن ہماری گاڑی منزل تک نہیں پہنچے گی۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہیڈ لائٹ کی جگہ پر ہیڈ لائٹ لگ جانا چاہیے، اسٹیئرنگ کی جگہ پر اسٹیئرنگ لگ جانا چاہیے، ٹائر کی جگہ پر ٹائر لگ جانا چاہیے، ایسے ہی قرآن کی جو آیت ہمارے جسم میں جہاں فٹ ہونی چاہیے وہاں عمل میں آ جانی چاہیے تو ہماری گاڑی جنت تک پہنچ جائے گی۔ اگر ٹائر کی جگہ پر ٹائر نہ لگے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ آنکھ میں قرآن کی جو آیتیں آنی چاہیے وہ آ جانی چاہیے، کان میں جو اللہ کے احکام آ جانے چاہیے وہ زندہ ہو جائیں، تبھی ہماری گاڑی کامیابی کی طرف چلے گی۔ اپنے اساتذہ پر اعتماد، اس پابندی کو نعمت سمجھنا، اس پابندی کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھنا، انتظامی ان جکڑ بندیوں کا احترام کرنا۔ آپ فارغ ہوں گے، آپ عالم بنیں گے، آپ مفتی بنیں گے، آپ اور ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے، اندازہ ہوگا۔ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جو مالک سے جڑا ہوا ہوتا ہے، رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، مالک ہی اسے نہلاتا ہے، سردی میں چادر پہناتا ہے، گرمی میں پنکھے بھی لگاتا ہے،
اور کچھ جانور وہ ہوتے ہیں آپ نے سڑکوں پر دیکھا کسی مالک کے پابند نہیں، دھتکارے جاتے ہیں سڑکوں پر، ہانک دیے جاتے ہیں دکانوں سے۔ یہی فرق ہے، جو طالب علم اپنی لگام کسی استاد کو دے دیتا ہے اور جو طالب علم اپنی لگام کسی استاد کو نہیں دیتا ہے، یہی فرق ہے ان دو طلباء میں جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے گناہ کی حقیقت کو۔ اللہ نے جس سے روک دیا وہ گناہ ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ نیکی ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، نیکی کرنے سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے دور ہو جانا سب سے بڑی مصیبت ہے، اللہ سے دور ہو جانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ گناہ ہمیشہ بے عقلی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی گناہ نہیں کرتا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تھوڑی دیر گناہ کیا، ہمیشہ کی بے چینی، تھوڑی دیر گناہ کیا، آخرت کا عذاب، تھوڑی دیر گناہ کیا، ایمان والی موت سے محروم ہو گیا، تھوڑی دیر کا مزہ۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی سے کہا جائے آپ کو 2 گھنٹے کے بعد سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے کہا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد سولی پر چڑھایا جائے گا، کھا لو یہ بریانی، اس سے کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اگر ہم گناہ کے عذاب کو یاد کریں گے، ایمان والے کو گناہ میں کبھی مزہ نہیں آ سکتا ہے، ایمان والے کو گناہ میں کبھی مزہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خیال باقی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر کوئی چھوٹا بیٹا دیکھ لیتا، اگر کوئی نوکرانی بھی دیکھ لیتی، تم یہ گناہ نہ کرتے، تمہیں میرے دیکھنے کا یقین ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، واہ رے تمہاری جرت، واہ رے تمہاری بے باکی۔ اور اگر تمہیں میرے دیکھنے کا یقین ہی نہیں تو سوچ لو ایمان کہاں ہے۔ اس آیت پر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہے، کہیں پر انسان ہو اللہ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق ہو خالق نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، ایک آدمی نے زہر کھایا اور زہر ہضم ہونے لگ گیا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ایک آدمی نے زہر کھایا، قے ہو گئی، اس کے بچنے کی امید ہے۔ یہی فرق ہے ان دو انسانوں کے درمیان، جو گناہ کر کے مطمئن بیٹھا ہے، مہلت کو نعمت سمجھ رہا ہے، اللہ کی ڈھیل کو اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے، گناہ اس کو ہضم ہو رہے ہیں۔ جیسے اس نے زہر کھایا، زہر اس کو ہضم ہو رہا ہے، اب زہر رگو پے میں سرایت کر جائے گا، بدترین موت ہوگی۔ گناہ کرتے کرتے گناہ روح میں رگوں میں سرایت کر جائیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بدترین قسم کی موت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اور ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا، قے ہو گئی، گناہ کیا، بے چینی ہونے لگی، اس کے بچنے کی امید ہے، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا راستے سے گزر رہے تھے، ایک نامحرم پر نظر پڑی،
گور کے دیکھتے رہے، اتنے میں دیوار سر سے ٹکرا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے فوراً اپنے اکابر اساتذہ سے، اپنے مربی اساتذہ سے دوستی کرو، تعلق بڑھاؤ، اپنے گناہ بتاؤ، اپنے خیالات سناؤ، علاج کرو، ہٹاؤ ان ناجائز وسوسوں کو، جماؤ اپنے آپ کو اس مقصد پر جس مقصد کے لیے ماں باپ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی بات سنی اور یہ فرمایا، انک عبد اراد اللہ بک خیرا، انک عبد اراد اللہ بک خیرا، اللہ نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ نے تمہارے گناہ کا نقد اثر بتا دیا، گناہ دھو دیا سر ٹکرا کر دیوار سے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے گناہ کے اثر کو ظاہر نہیں کرتے، موت پر، موت کے بعد اس کے گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دعا کرنا کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ میرے عزیزو، روزانہ کچھ دیر ضرور اللہ سے بات کرو، ضرور دعا کے لیے وقت دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانے گایا کرتا، سنگر تھا اپنے زمانے کا، بوڑھا ہو گیا، اس کا گلا بگڑ گیا، ذریعہ معاش ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، زندگی کا گزارا مشکل ہو گیا۔ وہ بقیع میں گیا اور بقیع میں جا کر اللہ سے گڑ گڑانے لگا، اے اللہ، جب تک گلا تھا تو میں غیر اللہ کا تذکرہ کرتا رہا، اب تو گلا ختم ہو گیا، اب میرے پاس ذریعہ معاش نہیں، آپ ہی میری روزی کا انتظام کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے والے نے خواب میں کہا، جائیے، ہمارا ایک بندہ بقیع میں روزی کی تلاش میں ہے، آپ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے، جیسے ہی بقیع میں داخل ہوئے تو وہ دیکھ کر بھاگنے لگا، عمر کہیں کوڑا برسانے تو نہیں آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں کوئی سزا کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ اس گویے نے کہا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جس کو ناراض کرنے پر میں نے اپنے گلے کی نعمت کا ناجائز استعمال کیا، آخری چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی ذات تو اتنی رحم والی ہے۔ میرے عزیزو، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچپن میں جو خواب دیکھو گے، اللہ بڑے ہونے کے بعد اس خواب کی تکمیل کرے گا۔ آخرت کے بارے میں اللہ تمہارے ارادوں کو ناکام نہیں کرے گا۔ میں نے جو کتاب کا نام لیا، عظماء فی طفولتہم، اردو زبان میں کتاب ہے، بڑوں کا بچپن، مثالی بچپن، صحابہ کرام کا بچپن کیسا تھا، عظیم انسانوں کا بچپن کیسا تھا۔ غلام تھے، بادشاہوں سے آگے نکل گئے، غلام، چھوٹے خاندان کے نہیں، غریب خاندان کے۔ غلام تو بہت نیچے ہوتا ہے۔ یاقوت حموی معجم البلدان کے مصنف ہیں، جغرافیہ کے ماہر ہیں۔ غلام بازار میں بیچا جاتا تھا، لکھنے کی عادت تھی، کتابیں لکھا کرتا تھا، کوئی کتب خانہ معجم البلدان سے خالی نہیں، ایک غلام کی لکھی ہوئی کتاب۔ غلام آگے نکل سکتے ہیں، آپ تو اونچے خاندانوں کے ہیں، اگر محنت کریں،
اگر اپنے اساتذہ کے حوالے ہوں آگے نکل سکتے ہیں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں باہر چلے جاتے, اپنے بھائی بہنوں کو بٹھاتے اور کہتے دیکھو میں پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوں, سننا, اور جہاں میں رک جاؤں زندہ باد کے نعرے لگانا, جب میں چلنے لگوں جے جے کے نعرے لگانا. تو بہن بھائی کہتے بھیا کوئی تو نہیں یہاں پہ, میں کہہ رہا ہوں نا ایسے ہی کرو. لکڑیاں گاڑ دیتے, ٹوپیاں لگاتے اور بیان کرنے لگ جاتے بڑے بڑے مسائل پر, اور یہ سمجھتے میں پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہوں. خواب دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی مستقبل کی زندگی میں اس کی وہ شرمندے تعبیر کریں گے. چھوٹے خواب نہیں, چھوٹے کام نہیں, چھوٹے خواب چھوٹے کام نہیں. اچھی گاڑی مل جائے, اچھا مکان مل جائے, چند ڈگریاں مل جائیں, چند روپیے مل جائیں, اچھا فون مل جائے, چھوٹے مقاصد ہے, گھٹیا مقاصد ہے, سفلی قسم کے جذبات ہے. اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, قوم کا بھلا ہو جائے, ملک بدل جائے, ماہ مصنف بن جاؤں, مفسر بن جاؤں, پیر طریقت بن جاؤں, ریاکاری کے ساتھ صحیح, ریاکاری کے ساتھ صحیح, اخلاص آ جائے گا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کننا تعلمنا العلم لغیر اللہ فما رضی الا ان یکون للہ. میں نے تو علم کرسی کے لیے حاصل کیا, شہرت کے لیے حاصل کیا, اچھا مقرر بن جاؤں, یوٹیوب پر شہرت مل جائے, لیکن یہ علم مجھے اللہ کا بنائے بغیر نہیں رہا, یہ علم مجھے اللہ کا بنائے بغیر نہیں رہا. شاہ ولی اللہ کو دیکھو 14 سال کی عمر میں علوم مکمل ہو گئے, 17 سال کی عمر میں مسند تدریس کو سنبھال لیا. محمد فاتح کو دیکھو 21 سال کی عمر میں استنبول دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کو فتح کرنے کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں, منصوبے بنا رہے ہیں. کیا عقل کی بلندی ہے, کیا روحانیت کی بلندی ہے, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہے. 22 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, 17 سال کی عمر میں عربستان سے آتا ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھیے, میں وہی بات دہراؤں گا جو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے, دینے والے ہاتھ نہیں بدلے, لینے والے ہاتھ بدل گئے. اللہ کے خزانے ایک شخصیت پر خالی نہیں ہوئے. کوئی لمحہ آپ کا ضائع ہونے نہ پائے. آپ اپنی زندگیاں اپنے ہم عمر دوستوں کے حوالے نہ کریں. چوری کبھی نہیں کی جائے گی, حرام لقمہ ہرگز نہیں کھایا جائے گا, خاندان کے دوسرے دوستوں کی وجہ سے علم دین سے اپنے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا خادم بن کر جینا, دین کا خادم بن کر مرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور جزائے خیر نصیب فرمائے. ہمارے ان ماں باپ کو جنہوں نے زمانے کے خلاف ہمارے لیے مدرسے کا انتخاب کیا, اس باپ کے لیے, اس ماں کے لیے بہترین جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. ہاں جی جی ٹھیک. آپ میں سے کوئی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر شروع کرتا ہے اور بہت عمدگی سے 1 سال وہ ہی اچھا کرتا ہے, ٹارگیٹ بھی پورا کرتا ہے, کبھی کبھار ٹارگیٹ سے اچھا آگے بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرا تیسرا سال آتے آتے وہ پھر ٹارگیٹ سے ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے اور حفظ میں کمی آتی ہے. تو اس مسئلے کا کیا ہم کو حل کرنا چاہیے؟
ایک بڑھائی نے، لکڑی کاٹنے والے نے، جب اسے آرا دیا گیا، کاٹنے کا آلہ دیا گیا، ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت کاٹے، تیسرے دن 8 درخت کاٹے۔ دن گزر رہے ہیں، درخت کی کٹائی کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ تو مالک نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو حقیقت یہ تھی کہ وہ کٹائی کے لیے تو وقت دے رہا تھا، لیکن آرے کی دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت نہیں دے رہا تھا۔ تو میرے عزیزوں، موٹیویٹ کیا جانا، ترغیب دیا جانا اور جذبات اور فکر کا تیز رہنا ضروری ہے قوت عمل کی رفتار کو بڑھانے کے لیے۔ جو وسوسے پل رہے ہوں دل میں، جو دوستیاں رکاوٹ بن رہی ہوں سفر میں، آپ اپنے استاد کو، استاد سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، تجربہ کار نہیں، آپ بتائیے یہ خیالات مجھے ستا رہے ہیں، اس لیے میرے کام کی رفتار اور معیار گھٹ گئی ہے۔ پھر اس آرے کی دھار کو تیز کیا جائے گا، اس کے بعد جتنے درخت پہلے دن 10 کٹے تھے اتنی ہی مقدار میں کٹیں گے۔ دوسری مثال، دوسرے سے مسابقت کا جذبہ، احساس زندہ ہونا چاہیے، بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن اور منافست دوسرے کو گرائے بغیر، دوسرے سے دشمنی کے بغیر۔ ایک قصہ ہے، ایک ملک میں مچھلیاں تل کر بیچی جاتی تھی، پانی کا جہاز جاتا، مچھلیوں کو شکار کر کے آتا۔ کچھ دن کے بعد شکایت آئی کہ مچھلی میں باسی پن محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پانی کا جہاز جاتا، 2 دن 3 دن اندر مچھلی شکار کرتا، پھر لے آتا، تو لانے تک 4 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، باسی پن آ جاتا۔ تو ان کشتی والوں نے سوچا کہ ہم کشتی میں پانی کا ذخیرہ کریں گے اور شکار کر کے مچھلی کو پانی کے جہاز کے اندر کے پانی میں رکھ لیں گے، زندہ مچھلی لے کر کنارے تک آئیں گے۔ پھر شکایت آئی کہ آپ کی مچھلی میں باسی پن ہے۔ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ سمندر کا پانی کے جہاز میں رکھ لیں گے اور کشتی کے اندر مچھلی، زندہ مچھلی لے کر پہنچیں گے، پانی بھی سمندر کا، دوسرا پانی نہیں۔ پھر شکایت آئی، انالیسس کیا جانا چاہیے، بار بار غور کیا جانا چاہیے۔ اندازہ ہوا اس مچھلی میں خون کی جو گردش سمندر میں تھی، دوسری بڑی مچھلیوں سے مقابلے کی وجہ سے، دوسری بڑی مچھلیوں سے جان بچانے کے لیے خون کی وہ گردش ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جب اس کو مسابقتی اور کمپٹیشن کے ماحول سے نکال کر کشتی کے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے باسی پن آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بعد والا ساتھی آگے بڑھ گیا، مجھے پڑھنا چاہیے۔ یہ جذبہ اور فکر اور اس کی تیزی کو باقی رکھنا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، چیلنج کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ سے استقامت مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ تھا، جیسے کرنا ہے سب جلدی کھول جاتے ہیں،
پوچھے گا. مثلاً ایک بار ہوا تو بعض طلبا کو ایسی عادت ہوتی ہے وہ ہو جاتے ہیں کی کیپیسٹی بہت کمزور ہوتی ہے یاد رکھیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم 3 سال میں 4 سال میں حفظ مکمل کرتا ہے، 30 سال میں حافظ بنتا ہے. یہ جملہ سمجھنے کا ہے، طویل تجربہ ان کا رہا. تکمیل حفظ 3 یا 4 سال میں کرتا ہے، حافظ بنتا ہے 30 سال میں. مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن سے تعلق رہے گا، تراویح کا معمول رہے گا، نماز میں پڑھنے کا معمول رہے گا، تب قرآن کا وہ حافظ بنے گا. آپ ایک مرتبہ سبق سنا کر مت سمجھیے کہ وہ پارہ میرے قابو میں آ چکا ہے. دوسری بات، نماز میں پڑھنا بہت مؤثر عمل ہے، اور جوڑیاں بن جائیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اس دعا کا اہتمام کریں. بلکہ ضرور ہوتا ہوگا آپ کے پاس، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قرآن کی یاد رکھنے کے لیے 4 رکعات کی نماز کا جو عمل دیا گیا، وہ ایک حد پر پہنچنے کے بعد یا ابتدا میں وہ 4 صورتیں یاد دلا کر ہر طالب علم سے وہ نماز پڑھوا دی جانی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غالباً آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے 4 خاص صورتوں کے ساتھ 4 رکعات کی نماز کی جو تلقین فرمائی تھی، اس کی طرف ہم متوجہ کریں. واللہ اعلم. دعا مختصر. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے قدم جما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہمیں اپنے اساتذہ اور ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، رذائل سے پاک کر دیجئے، محاسن سے آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ ان پیارے بے گناہ معصوم بچوں کے طفیل ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائیے. ان عزیز بچوں میں مجدد پیدا فرمائیے، اقطاب و ابدال پیدا فرمائیے، اپنے عارف و عاشقوں کو پیدا فرمائیے. اور جو اساتذہ اپنی عمریں کھپا رہے ہیں، اے اللہ ان شاگردوں کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.